السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے نئے لیکچر کا آغاز کریں گے جو کہ آپ کا نیا چیپٹر بھی ہے پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ خارجہ سے کیا مراد ہے اور خارجہ تعلقات اور داخلہ تعلقات میں کیا فرق ہے۔ خارجہ دراصل داخلہ کا متضاد ہے۔ داخلہ سے مراد ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات، اور جو بھی پالیسیز بنتی ہیں وہ اندرون ملک کے لیے بنتی ہیں، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ اور خارجہ سے مراد ہوتی ہے کسی بھی ملک کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات، وہ اس میں پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں، مسلم ممالک بھی شامل ہیں، یا دیگر ممالک جن سے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، ان تمام ممالک کے ساتھ جو تعلقات استوار کیے جاتے ہیں وہ خارجہ تعلقات کہلاتے ہیں۔ تو پاکستان کے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ اس کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے۔ خارجہ پالیسی جو ہے آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی ریاست ہے، کوئی بھی ملک اپنی دوسری ریاستوں یا ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کی بنیاد کچھ خاص اصولوں پر رکھتا ہے، کچھ خاص مقاصد کو پیش نظر رکھتا ہے، اور ان مقاصد اور اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اب خارجہ پالیسی بنانے کے لیے ہر ملک جو ہے اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ وہ دوسرے ملک سے کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، کس قسم کے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، آیا وہ اس سے تجارتی تعلقات رکھنا چاہتا ہے، یا اس سے وہ کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اپنی اخلاقی مدد چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اس پالیسی کو ترتیب جو دیتا ہے، جو چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ وزیر خارجہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، یعنی پاکستان دوسرے ممالک سے کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے، وہ کون سے مقاصد ہیں جو اس کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے پاکستان کے پیش نظر جو اہم مقصد ہے، وہ سب سے بڑا مقصد ہے، وہ ہے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، ٹیریٹوریل سوورینٹی اینڈ سیکیورٹی۔ یعنی اگر پاکستان سلامت ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بن سکتی ہے، داخلہ پالیسی بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی اور اہم مقصد جو ہے وہ ہے قومی سلامتی، یعنی پاکستان کی سرحدوں کی آزادی کی اور خود مختاری کی حفاظت کی جائے۔ پاکستان جب سے دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کیا جاتا ہے، اور سب سے اہم مقصد جو ہے پاکستان کا ہمیشہ سے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات کے ساتھ ساتھ قومی سلامتی کو سامنے رکھا جائے۔ اسی لیے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ قومی سلامتی کو سب سے اہم یا مقدم رکھا جائے۔ اسی لیے پاکستان جو ہے دوسرے ممالک کے ساتھ علاقائی سالمیت کا ہمیشہ احترام کرتا ہے، ان کی کبھی بھی اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اگر جہاں پر بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ضرور ان کے ساتھ دیتا ہے۔ اور پاکستان جو ہے دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کیا جائے۔ اسی وجہ سے بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے اور جنوبی ایشیا میں عدم توازن قائم کیا طاقت کا، تو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور پاکستان نے اس ریجن میں، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے ریجن میں، اس نے طاقت کے توازن کو برقرار رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر کاربند رہا ہے۔ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا دوسرا اہم مقصد نظریاتی مقاصد ہیں۔ نظریاتی مقاصد کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ پاکستان کو ایک نظریاتی مملکت کہا جاتا ہے، یعنی پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، ایک خاص سوچ، ایک خاص خیال کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، جس کو عملی جامہ ہمارے لیڈران کی کوششوں نے پہنایا۔ پاکستان جو ہے جس نظریے پر قائم ہوا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے پاس ایک ایسا خطہ ارض ہونا چاہیے جہاں پر وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اسی وجہ سے پاکستان کا جو نظریہ ہے دراصل وہ اسلامی نظریہ حیات ہے، یعنی جو
اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد ہے وہی پاکستان کی بھی بنیاد ہے۔ اس لیے جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کی حفاظت میں ہی پوشیدہ ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر کے کر سکتا ہے، لہٰذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک سے بہتر تعلقات قائم کیے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے پاکستان نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے جو ہے اسلامی ممالک کے ساتھ متحد رہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کی بنیاد ہو، چاہے اقتصادی تعاون کی تنظیم کی بنیاد رکھنے کی بات ہو، پاکستان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے جو تینوں دستور بن چکے ہیں، یعنی 56، 62 اور 73 کا جو آئین ہے موجودہ، اس میں اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمانوں کو مسائل درپیش ہیں، کبھی کوئی مسئلہ آیا ہے تو پاکستان نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ اخلاقی طور پر ساتھ دینا ہو، چاہے وہ ان کی مدد کرنا ہو، چاہے وہ جیسے مسئلہ فلسطین ہو، چاہے مسئلہ قبرص ہو، بوسنیا کا ہو، کشمیر کا ہو، ایتھوپیا، افغانستان یا عراق کا۔ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ان کو ہمیشہ ایک مورل سپورٹ فراہم کی ہے۔ اس لیے پاکستان کے اسی مقصد کے پیش نظر پاکستان نے ہمیشہ دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ پاکستان خارجہ پالیسی کا تیسرا اہم اور بنیادی مقصد جو ہے اقتصادی ترقی ہے، چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرے جو کہ پہلے سے ترقی یافتہ ہیں، جو معاشی طور پر مضبوط ہیں، تاکہ پاکستان بھی ایک مضبوط معاشی نظام جو ہے وہ قائم کر سکے، اور پاکستان ان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ بہتر تجارت جو ہے وہ بہتر تجارت کر کے ان سے زر مبادلہ حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے پاکستان نے ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کیے ہیں، اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں کچھ بنیادی تبدیلیاں بھی کی ہیں، یعنی آزاد تجارت قائم کی ہے، آزاد اقتصادیات کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ نجکاری کو اپنایا ہے۔ نجکاری کے بارے میں آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا تھا، یعنی پاکستان کے بہت سے ادارے جو کہ قومی ملکیت میں تھے اس کو پرائیویٹائز کر دیا، اور اس سے جو پیسہ حاصل ہوا اس سے پاکستان کی فلاح و بہبود اور پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے مغربی ممالک کے ساتھ قریبی رابطوں کو بہت کا اہم سبب جو ہے اقتصادی امداد ہے، یعنی پاکستان مغربی ممالک سے، چاہے وہ امریکہ ہو یا دیگر ممالک، وہ اقتصادی مدد حاصل کرنے کے لیے ان سے بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ جو بنیادی مقصد ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا وہ ہے ثقافتی ترقی۔ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ہمارا طرز رہن سہن ہماری ثقافت ہے، اس میں ہماری زبان بھی آتی ہے، ہمارا مذہب بھی آتا ہے، ہمارا طرز رہن سہن بھی آتا ہے، اور ان تمام چیزوں پر جو گہری چھاپ ہے وہ اسلامی طرز معاشرت کی ہے۔ اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا جو ہے وہ بہت اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اجاگر کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پاکستانی ثقافت جو ہے اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں جو بنیادی چیز ہے وہ اس میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسے عناصر جو ہیں وہ نمایاں ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہے ہیں جن سے ہماری ثقافت کو تحفظ حاصل ہو، اور ایسا صرف مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا کر
پاسبل ہے، کیونکہ مسلم ممالک کی بیس بھی اسلام ہے اور پاکستان کی بنیاد بھی اسلام پر ہی ہے۔ اس لیے جو ہے اسلامی ممالک جو ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کے ساتھ پاکستان جو ہے ثقافتی وفود کے تبادلے بھی کرتا ہے، اور پاکستان کی جو لباس ہیں، دیگر اشیاء جو ہے وہ دیگر ممالک میں پسند بھی کی جاتی ہیں، اور جو ہے پاکستان ان کے ذریعے جو ہے اپنی ثقافت کو مضبوط اور محفوظ بھی کرنا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو 4 بنیادی مقاصد ہیں وہ سمجھ میں آئے ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔